علمنا عنكم ولا يزال عليكم ولا تزيدوا ثم إلى وإلى السائل السعادة سلام وإلى وعلى وجه بدر من النصيحة وسيأتي الله يعيشهم صاحبكم والقيام وإياكم أغفر أيامنا والشاء ومن الله وما لم يكن ومن يستغفر ويعلم الصلاة يوم القيامة ولقد ضربنا للناس بهذا القرآن في كل رسل لعلهم يتذكرون قرآن الأنبياء غير ذي واجب لعلهم يتقون فيه شجاع وشاهد الصلاة هل يستويان مثلا الحمد لله لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنهم يوم القيامة ربكم تختصمون قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم لا يمين بما تلونا من الآيات وذكر الحكيم لا يمين تقبل منا قراءته إنك أنت السميع العليم لا يمين ولا تضرب به وجوهنا يا إله العالمين لا يمين يا خير الناصرين لا يمين اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا لا يمين في القبر مونسا لا يمين القيامة شافيا لا يمين الصراط جبازا لا يمين الجنة رفيقا لا يمين من النار سترا وحجابا لا يمين الخيرات كلها دليلا لا يمين اللهم عاتنا ببركة القرآن خير الدارين لا يمين بحرمة القرآن زيارة الحرمين لا يمين شفاعة السيد الثقلين في الكون لا يمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم لا يمين وحلقته من الجن والإنس من الأولين والآخرين لا يمين انشرنا في زمرة وتحت لبائهم لا يمين وقل فينا شفاعتهم لا يمين وكنا فائزين بدولتهم ورجتهم لا يمين اللهم فرجهم لا يمين وانصر عندنا بحسن ما عندهم لا يمين وقضي حاجاتنا بحرمته لا يمين برؤيته لا يمين واشف مرضانا واحف المسافرين لا يمين وانصرنا على من زعنا وعادانا واغفر لنا ذنوبنا لا يمين ويسر لنا امورنا لا يمين واغفر لنا همومنا لا يمين واكشف عنا غمومنا لا يمين واقض عنا ديوننا لا يمين واغفر محمد امور دنيانا واخرتنا إنك على كل شيء قدير وبكل شيء خبير آمين آمين يا رب العالمين وسلم تسليما كثيرا كثيرا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وأوصينا رحمنا من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.
پروردگار یا اللہ اس قرآن کی تلاوت کے ساتھ سورہ فاتحہ سلوات کا ثواب رحمت کا اخبار امام شاہ معصومین اور شہیدان کربلا کی خدمت میں ہدیہ کرنے کے وسیلے سے ان کے واسطے سے دعا کرتے ہیں اسی ثواب کو مرحوم مقبول جناب مرزا محمد رضا غریبی اور مرزا مشتبہ احمد اور سید احمد تقی الدین مرحوم کی ارواح کو پہنچا دے آمین مرحوم کی مغفرت فرما آمین اپنے سغیرہ گناہ نے کے کو بخش دے آمین عالم برزخ سکون عطا فرما آمین جوار اہل بیت میں جگہ عطا فرما آمین جوار معصومین میں جگہ عطا فرما آمین اعلیٰ علین میں جگہ عطا فرما آمین مرحوم کی خبروں کو نور پنجتن کے وسیلے سے روشن منور فرما آمین مرحوم کے درجات کو بلند فرما آمین متعلقین کو صبر جمیل عطا فرما آمین واسطہ محمد و آل محمد کی تلاوت قرآن کی برکت سے اس گھر میں اور حاضری گھروں میں رحمت نازل فرما آمین برکت نازل فرما آمین رحمت نازل فرما آمین شیطان کے شر سے محفوظ رکھ آمین دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ نظر بد سے محفوظ رکھ جادو ٹونا کرتوت سے محفوظ رکھ آفات البلایا سے محفوظ رکھ حادثات سے محفوظ رکھ واسطہ محمد رضا کے روزگار میں ترقی عطا فرما آمین خیر و برکت عطا آمین اس گھر کے بچوں کو محبت اہل بیت پر امام خان میں کو شاد و آباد رکھ جو زیادہ سے بار بار کو شرف فرما تمام کا خاتمہ ایمان پر ظہور میں تعلیم فرما ہم تمام کو مولا کے ناصر میں شمار فرما محمد علیہ وسلم غم حسین سے محفل سجی رہی گل ہو گیا روشنی ہو گیا روشنی غم حسین کا ٹوٹا نہ سلسلہ زینب کو دیکھ کر اللہ جانے کیسے قیامت اللہ جانے کیسے قیامت پیاسے پہ تیروں کی بوچھار آیا زن باللہ نہ کوئی یار نہ غمخوار آیا زن باللہ طرف ظالم خوار آیا زن باللہ طرف ظالم خوار آیا زن باللہ کسی کو نہ شناسا دیکھا دیکھا پیاسے نے جسے خون کا پیاسا دیکھا دیکھا پیاسے نے جسے خون کا پیاسا دیکھا تین باری ہوئے جب پیاسے بے ہوش امام آخر الامر کیا پیاس میں رو کر یہ کلام ایوہ الناس میرے قاتل پہ کھینچو نظام پیاسے نہیں بلوچ کے کام تمام پیاسے نہیں بلوچ کے کام تمام ہر کوئی پیاسوں میں باقی نہیں میں تنہا ہوں چاہو پانی جو مجھے شام نہ دو پیاسا ہوں چاہو پانی جو مجھے شام نہ دو پیاسا ہوں ابھی یہ کہنا چکا تھا پسر شاہ نجف
100,000 अहले जफा टूट पड़े तेग मकाम सब कमादारों के तीरों दिल शबीर हदम जल्लाद अमीन बजरा कमला जल्लाद अमीन बजरा कमला के बेहोश गिरे जब शहदी घोड़े से साथी कूद पड़ा शुभलई घोड़े से हाथी कूद पड़ा शुभलई घोड़े से दिलवारिश हुए अब इनके सताने से क्या जिसका वाली न हो इस घर के जलाने से क्या आप ही रोते हैं बेगों के रुलाने से क्या सर पर नशीनों के गिराने से क्या सर पर नशीनों के गिराने से क्या तो रोजे पे नबी के उन्हें पहुंचा देना या उन्हें वारिसों के लाश पर बिठा देना उन्हें वारिसों के लाश पर बिठा देना बेटी 1000 बरस की है सकीना मेरी देख उसको तमाचे ना वो जो रोए ना डरना ना डराना लीला मैंने नाज़ों से पाला है खालिक गवाह मैंने नाज़ों से पाला है खालिक गवाह तलक थी मेरे सीने की वो सोने वाली साहिब मातम मेरे रोने वाले हमें वो साहिब मातम मेरे रोने वाले शुक्र बोला के सकीना को बहुत चाहते हो शह ने फरमाया कि हाँ सब में प्यारी मुझको संग दिल बोला तो बस है तुम अब कुछ न कहो मैं नहीं सुनता सकीना की बात न करो मैं नहीं सुनता सकीना की बात न करो मैं तमाचे उसे मारूंगा घुरक भी दूंगा दी जाएगी दमसी को दूंगा दी जाएगी दमसी को दूंगा इब्ने रज़ा बिसालिगे राहे रज़ा रहा सज्जादे रसूल पर शक्ल द्वारा हर रंज में ज़बा पर शुक्र खुदा रा गिनती दो दाद दुश्मन रा गिनती दो दाद दुश्मन रा कितने समरे मुर्तुज़ा के देता है हाल हो रज़ा के जिगद बंद का बयान प्यारा था मुर्तुज़ा का वो सुल्ताने सजा मोजिज़ निभाई माने ज़मा दिए जान ऐसे वली के दर पे ऐसे वली के दर पे अलम से दिल में थे छाले पड़े हुए पड़े हुए खुदा मोतस में नाबिकार पड़े भेजा पयाम छोड़े इधर आइए इधर दर पेश फिर हुआ बगदाद का सबब पूछ वतन से अकीर था में फضل भी थी मोरी दे यसरफ से जाने की थी खुशी उसको बेसाब उसका चचा था मौसम खानिमा खराब ज़ाहिरी तो बहुत बेवफाने की पर फिक्र खत शाही पर फिक्र खत शाही में मुकीम रहे साल भर हुजूर नारी चाहता था कि गुलो चराग नूर वाक़िफ़ था उम्मे फज़ल की हालत से तो रखती थी जालिम के मशवरे से
وہ خرسند ہو گئی کہنے میں محتسب کی رضامند ہو گئی محتسب کی رضامند ہو گئی وتی یہ ستم یہ غضب یہ قہر وہ بے کسی مان کی وہ دورا اپنا شہر دیکھے تو اہل دل خالش خار باغ دیر کروٹے علی ولی کو پکار کے لگی وہ دیکھ کے حضرت کا ظالحات فرمایا اپنے افض یہ تو عشق بات احساس جیسے دے گا سزا تجھ کو کردگار جواب کیا سرے ملو نہ جھکیا دم شاید کا زہر سے پائی چند شب و روز جانگو سل تاثیر سب سے آپتی سینے مارتا وہ کرب وہ جگر کی حرارت وہ دلدار حاکم نے کی مدینہ حاکم نے کی مدد نہ توجہ طبیب نے آخر سفر کیا سوئے جنت ملا کے رہ گئے بھولے آپ کا مرجائے انہوں نے حال سالت باپ کا دیکھا جوانان مرگ نے رنگ انقلاب کا بہت بے کسی کی موسم شباب کا بہت بے کسی کی موسم شباب کا بہت بے کسی کی موسم شباب کا تیرو چرد جائے تاسف یانے کم سے اماموں نے مجھے ساموا نہیں کم سے اماموں نے مجھے ساموا نہیں انجام اس طرح بھی کتابوں میں ہے رقم شیعوں نے آپ کے جو سنائے نیا ستم روتے ہوئے گئے سرے تسلیم کر کے خام حیات کو بہر غسل اٹھایا بچشنا حیات کو بہر غسل اٹھایا بچشنا سینوں کو اپنے خستہ جگر پیٹنے لگے امام میں بیٹھ بیٹھ کے سر پیٹنے لگے امام میں بیٹھ بیٹھ کے سر پیٹنے لگے آیا اس مسافر دار السلام کو برائے دل کفن جو پناہ ایمان کو تابوت میں لٹا کے شہ پاسوان کو مسادی علی کو رسول نام کو مسادی علی کو رسول نام کو طواف کرتی تھی عرش مجید کا ماتم کیا اٹھا کے جنازہ شہید کا ماتم کیا اٹھا کے جنازہ شہید کا جاتی قبر موسیے کاظم فلک وقار پہلو میں اصلاحات کے خدا دوسرا مزار پوشیدہ زہر خاک ہوا نور گردگار حسرت پکارتی تھی کہ شاہ کے نثار حسرت پکارتی تھی شاہ کے نثار دفن سے بھی شرف آشکار ہے یا وارث حسین غریب تیار ہے وارث حسین غریب تیار ہے وارث حسین غریب تیار ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی امی المکی المدنی القرشی الہاشمی حبیب الہ العالمین اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ورحمۃ للعالمین بالقاسم محمد اللہم صل علی محمد وعلی محمد النبیین حاکم یوم الدین میزان الاعمال مقلب الاحوال سیف ذو الجلال امیر المومنین علی ابن ابی طالب اللہم صل علی محمد وعلی محمد الطاہرین المعصومین المظلومین
الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. اللهم صل على محمد وآل محمد. حیدر کرار بڑی مشہور و معروف حدیث ہے جس میں سرور کائنات ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ اللهم صل على محمد وآل محمد. ارشاد فرمایا میں تمہارے درمیان دو گراں کر دوں، ایک کتاب اللہ، دوسرے میری اطاعت. یعنی رسول بتا رہے ہیں کہ قرآن صامت کو بھی چھوڑا، قرآن ناطق سبحان اللہ. اور دونوں سے متمسک رہنے کا حکم دیا. لیکن ہم نے دیکھا کہ تاریخ میں کہ جب رسول نے یہ حدیث ارشاد فرمائی تو ایک بدبخت اٹھا اور کہا یا رسول اللہ ہمیں قرآن کافی ہے. لیکن ہر قدم پر در مشکل کشا پہ آنا پڑا اور کہنا پڑا کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہلاک تھے. یقیناً کیونکہ دیکھیے کوئی بھی کتاب ہو تو اس کا لیے استاد ہونا ضروری ہے. اسی طرح سے کلام الہی ہے تو جو اللہ جنہیں حجت بنا کے بھیجے گا وہی محافظ قرآن بھی ہوں گے، وارث قرآن بھی ہوں گے، اور ان سے متمسک رہیں گے تو قرآن بھی ہدایت کرے. اور اسی سلسلے جب آگے بڑھا تو ہم نے دیکھا کہ 195 ہجری 10 رجب ایک نور پیکر بشری میں آغوش بی بی سبیکہ میں جب جلوگر ہوا. اللهم صل على نعرے صفدری، نعرے خیبری، صلوات بر محمد و آل محمد. تو امام علی رضا علیہ السلام کے لبوں پر مسکراہٹ آئی اور آپ نے اپنے فرزند کا نام حکم الہی پر محمد رکھا. اس گھرانے میں آپ دیکھیں گے تو کبھی علی آغوش محمد میں نظر آئیں گے تو کبھی محمد آغوش علی میں نظر آئیں گے. اور یہی بات تھی کہ آج محمد علی کی آغوش میں تھے اور اللہ نے جنہیں حجت خدا بنایا ہے، حجت بنایا، قرآن ناطق قرار دیا، آیت اللہ قرار دیا، حجاب اللہ قرار دیا، کلمت اللہ قرار دیا، انہیں علم لدنی دے کر بھیجا. یہ نہیں کہ یہاں پر آ کر علم حاصل کریں. اور یہی وجہ تھی کہ بعد شہادت امام علی رضا علیہ السلام کم سنی ہے، ابھی 8 برس کا سن ہے. آپ بغداد جب آئے ہیں تو دیکھا گیا کہ بچے تو کھیل رہے ہیں لیکن امام ٹھہرے ہوئے ہیں. ایسے میں اعلان ہوا کہ مامون ملوم کی سواری آ رہی ہے. جیسے ہی سننا تھا سب دوڑتے ہوئے بھاگ گئے اور ایک ہی تھے جو وہاں پر ٹھہرے ہوئے تھے، وہ کوئی اور نہیں امام محمد تقی علیہ السلام. جیسے ہی آتا ہے آگے سواری سے اتر جاتا ہے کیونکہ وہ نور تھا چہرے سے. مرتبہ کہتا ہے سب چلے گئے آپ نہیں گئے. امام نے فرمایا کوئی وجہ نہیں تھی جانے کی. کہا تیرا راستہ کوئی تنگ نہیں تھا میری وجہ سے، تو جا سکتا ہے. تو ایک مرتبہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے. جاتا ہے ایک مرتبہ شکار کرتا ہے، ہاتھ میں مٹھی میں مچھلی رکھ کر آتا ہے. مشیت الہی یہی تھی کہ امام وہیں پر رکے رہیں. اب جو دیکھتا ہے پھر سواری سے اترتا ہے. اچھا دیکھیے عام اگر بچہ سمجھتا ہو، اگر صاف طور پر دکھتا تو وہ یہ نہیں کہتا کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے. وہ سمجھ گیا تھا کہ یقیناً یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے. کہتا ہے یہ بتائیے کہ میرے مٹھی میں کیا ہے.
اب جو امام نے جواب دیا ہے، امام نے فرمایا اللہ نے زمین و آسمان کو خلق کیا اور اس میں سمندر خلق کیا، سمندر میں مخلوق کو خلق کیا، اور جو حاکم وقت ہوتے ہیں وہ اپنے شکار کے لیے باز کو لے جاتے ہیں، اور جب سمندر میں موجیں مارتی ہیں تو چھوٹی مچھلیاں ہوا میں بلند ہوتی ہیں اور یہ اپنے باز سے اس کا شکار کرتے ہیں اور ان مچھلیوں کو اپنے مٹھی میں تھام کے اہل بیت کے بچوں سے امتحان لیتے ہیں۔ حیدری 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 نعرہ صلوات۔ کہتا ہے آپ ہے کون؟ فرمایا انا محمد ابن علی صلی علی محمد وآل محمد، اور ہی ساتھ لے جاتا ہے اور اعلان کر دیتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کا عقد امام محمد تقی علیہ السلام سے جب دربار میں اعلان کرتا ہے تو درباری جو علماء تھے حسد رکھتے تھے، کہا کہ ابھی یہ تو کم سن ہے، تو کیسے ارادہ کر لیا؟ کہا کہ اگر تم چاہتے ہو تو کوئی بھی سوال کر لو، کیونکہ یہاں پر لکھا ہے مناظرہ، مناظرہ ہوتا ہے برابر کی علوم، وہ امام وقت ہے، لہذا جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ تو ایک مرتبہ وہ دن بھی آیا، اب تک تو کہہ رہے تھے کہ کم سن بچہ ہے، لیکن جب سوال کرنے کی بات آئی تو سب سے بڑے عالم جو عراق کا وہ سمجھتے تھے یحییٰ ابن اقسم کو چنا گیا اور یحییٰ سے کہا گیا کہ تم سوال کرو۔ وہ دن بھی آیا، دربار سجا ہوا ہے، ایسے میں یحییٰ نے پوچھا کہ کیا میں آپ سے سوال کر سکتا ہوں؟ وہی اپنے جد کا انداز، سلونی سلونی، جو پوچھنا ہے پوچھ لے۔ ایک مرتبہ اس نے کہا کہ یہ بتائیے کہ حالت احرام میں اگر کوئی شکار کر لے تو اس کے لیے کیا کفارہ ہے؟ فوری امام مسکرائے، فرمایا یحییٰ تجھے تو سوال کرنا بھی نہیں آتا، یہ کہنا تھا کہ دربار میں سب ہنسنے لگے۔ یحییٰ اپنی نظروں کو نیچے کر لیا، کہا میں یہ بتا کہ تیرے سوال کی کون سی شق کا جواب؟ اب وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا، خاموش ہو گیا۔ مامون دیکھ رہا تھا، سمجھ گیا۔ مامون نے کہا یا ابن رسول اللہ آپ ہی بیان کر دیجیے۔ تو امام نے فرمایا کہ یہ بتا کہ آیا شکار ہل میں ہوا تھا یا حدود حرم میں ہوا تھا؟ شکار چھوٹے پرندہ کا ہوا تھا یا بڑے پرندے کا؟ اور شکار کرنے والا بالغ تھا یا کم سن تھا؟ شکار کرنے والا غلام تھا یا آزاد؟ یہ کتنی چیزیں، شکار دن میں ہوا یا رات میں ہوا؟ شکار پرندے کا ہوا یا وحشی جانور کا ہوا؟ شکار کرنے والا عمدن کیا یا سہون ہو گیا؟ اگر شکار کرنے والا یہ پہلی بار کر رہا تھا یا اس سے پہلے بھی کر چکا ہے؟ ایک مرتبہ کچھ سمجھ نہ آیا، اس نے کہا کہ آپ ہی جوابات بھی بتا دیجیے۔ امام نے فرمایا کہ اگر چھوٹے پرندے کا ہوا ہے، ہل میں ہوا ہے، تو کوئی ایک دمبے کے بچے کا کفارہ دیا جائے، اور اگر حرم میں ہوا ہے تو دو دینا چاہیے۔ اسی طرح سے فرمایا کہ اگر کوئی بڑے پرندے کا ہوا ہے تو ایک بکری کفارہ، ہل میں ہے تو، حرم میں ہے تو دگنا کفارہ ہوگا۔ اگر اسی طرح سے وحشی گدھے کا اگر شکار کیا گیا ہے تو ہرن اس کا کفارہ ہوگا، اسی طرح سے دگنا۔ اور کہا کہ اگر کوئی غلام نے شکار کیا ہے تو کفارہ اس پر واجب نہیں ہے، اس کے آقا کو دینا پڑے گا۔ یہ کون بتائے؟ یہ وہی بتا سکتا ہے کہ جس جو وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔
دار حیدری، دار صفدری، دار بوزری، دار میسمی، صلوات باوا سے بلا محمد۔ اب تک تو سب کہہ رہے تھے کم سن ہے، لیکن جب جوابات سنے تو سب حیرت میں رہے۔ اور اس کے بعد امام نے کہا، فرمایا کہ کیا میں تجھ سے سوال کروں؟ اب یحییٰ کا جواب یہ تھا کہ اگر مجھے پتا ہوگا تو بتاؤں گا، ورنہ آپ ہی بتانا پڑے گا۔ امام نے کہا یہ بتا کہ صبح کے وقت ایک عورت کسی پر حرام تھا، اور جب سورج طلوع ہوا تو حلال ہو گئی، ظہر کا وقت آیا تو حرام ہو گئی، عصر کا وقت آیا تو حلال ہو گئی، مغرب کا وقت آیا حرام ہو گئی، عشاء کا وقت آیا حلال ہو گئی، نصف شب آیا تو حرام ہو گئی، پھر صبح پوری نمودار تو حلال ہو گئی۔ اب تک جو کم سن کہہ رہے تھے حیرت میں پڑ گئے کہ آخر یہ اس کا جواب کیسے ممکن ہے۔ امام نے جوابات دیے اور کہا یہ کون بتائے، یہ وہی بتا سکتا ہے کہ جو وکل شیء سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کون حلال و حرام جو پہنچائے امت تک، وہی امام ہوتا ہے۔ حب حیدر میں ہم رافضی ہو گئے، خواجہ اجمیر اور شافعی کون ہے؟ گر نہ آتے علی آج مر جاتا میں، بات یہ کس نے کب تھی کہی کون ہے؟ ایک نعرہ علی کا بتا دے گا بس، مرحبی کون ہے حیدری کون ہے؟ نعرہ حیدری 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 محمد وآل محمد۔ امام چاہنے والوں پر نظر رکھتے ہیں۔ دیکھیے دو دوست تھے، ایک انبیاء ابن علی اور احمد ابن عیسیٰ، انہوں نے ارادہ کیا کہ سفر کیا جائے، امام کی خدمت میں آئے قدم بوسی کے لیے، آ کے امام سے ملے، کہا کیا ارادہ ہے؟ کہا کہ سفر کا ارادہ ہے۔ امام نے فرمایا بہتر ہے کہ آج سفر کو ٹال دو۔ دیکھیے معرفت یہاں پر معلوم ہو رہی ہے، جو امام کی معرفت رکھتا ہے وہ یقیناً امام کی بات کو سن لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ امیہ بن علی جو تھے انہوں نے کہا مولا بالکل، اور طے کر لیا کہ میں نہیں جاؤں گا۔ لیکن احمد بن عیسیٰ جو تھے انہوں نے کہا میں نے سامان سفر سب کچھ تیار کر دیا ہے اور میں بہتر ہے کہ میں سفر کر لوں گا۔ اپنے دوست سے کہا دیکھیے اگر امام کی بات سن لیتے، کون ہے امام؟ لسان اللہ ہے۔ یقیناً ایک مرتبہ انہوں نے سفر کیا اور ایک وادی میں پہنچے تھے کہ ایسا طوفان آیا کہ زندگی گنوانی پڑی۔ اگر معرفت امام رکھ لیتے تو یقیناً زندگی نہ جاتی۔ اور پھر امام وہ ہیں کہ بتا دیا کچھ نصیحتیں ہمارے لیے کہ اللہ جب کسی کو دولت دیتا ہے تو ایسا نہیں کہ چھیننے کے لیے دیتا ہے، ایک بار جو اللہ دے دے وہ دے دے، لیکن بندہ اپنے ہاتھوں سے گوا لیتا ہے۔ وہ یہ کہ امام فرماتے ہیں کہ جس کے پاس دولت آ گئی اگر وہ مستحقین میں تقسیم کرتا رہے گا تو اس کی دولت اس کے پاس رہے گی، اس میں اضافہ ہوگا۔ اور اگر کوئی وہ دولت کو اپنے پاس ہی اپنے اوپر ہی خرچ کرتا رہے گا تو دولت خرچ ہوتی رہے گی اور باقی نہیں رہے گی۔ اور ایک بہترین بات امام نے فرمائی، انسان کی تمام خوبیوں کا مرکز اس کی زبان ہے۔ یہ امام ہی فرما سکتے ہیں، جس کی زبان شیریں ہو یقیناً ملک بھی فتح کر سکتا ہے۔ اور اسی لیے شہزادی کونین نے بھی فرمایا جس کی زبان میٹھی ہو اچھی ہو اس کا ٹھکانہ جنت ہے، جس کے اخلاق اچھے ہوں اس کا ٹھکانہ جنت۔ سبحان اللہ۔ اور یقیناً امام فرماتے ہیں کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے بندے اسے پسند کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔
یہ نہیں کہ ان سے ڈر گئے مصلحتاً ان سے ڈر گئے، نہیں، جن سے جو اللہ سے ڈرتا ہے حفاظت بھی اللہ کرتا ہے، اور لوگ بھی اسے چاہتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور پھر اس کے بعد امام نے فرمایا کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور بندوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے وہ کبھی محتاج نہیں ہوتا۔ یہ نہیں کہ میری مدد انہوں کر دیں گے انہوں کر دیں گے، جس پر بھروسہ کرنا ہے اس پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ اور یہی بات ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ دنیا نے ائمہ طاہرین کے ساتھ نہیں بلکہ رسول اکرم نے جب غدیر میں اعلان کیا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، تبھی سے رسول سے بھی امت نے منہ موڑ لیا۔ جس وقت رسول کی شہادت ہوئی ہے آپ جانتے ہیں کہ کتنے لوگ تھے جنازے میں، 10 لوگ بھی موجود نہیں تھے۔ آئے اس رسول کا جنازہ 3 دن تک رکھا رہا۔ ہاں ظلم یہاں نہیں رکا، غصہ یوں دیا گیا کہ شہزادی کے در کو آگ لگا دی۔ آئے ملعون نے دروازے کو ایسے پیر سے لگے کہ شہزادی در و دیوار کے بیچ میں پھنس گئی۔ آواز دی فضا میرا محسن شہید ہو گیا۔ ظلم نہیں رکا، مولائے کائنات کے سر پہ ضربت لگائی گئی، مولا نے دونوں ہاتھوں سے سر کو تھاما۔ فزتو برب الکعبہ، میں کہوں مولا آپ نے دونوں ہاتھوں سے سر کو تھاما، ذرا کربلا آئیے۔ آپ کا عباس سر پر گرد لگا، شان قلم ہو گئے۔ امام حسن کو زہر دیا گیا، جگر کے 72 ٹکڑے ہو گئے۔ امام حسین کو کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا، 25 برس کا سن ہے امام محمد تقی علیہ السلام، 220 ہجری 29 ذوالحجہ کو ملعون معتصم نے زہر دے دیا۔ جوانی میں زہر کا اثر زیادہ ہوتا ہے، امام خاک پر تڑپنے لگے، جگر کے ٹکڑے ہو گئے۔ 10ویں امام دیکھا، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، جنازہ اٹھا۔ میں کہوں مولا آپ کے فرزند نے غسل دیا، کفن پہنایا، جنازہ اٹھا، لیکن ہائے سید سجاد بابا کا لاشا چلتی ربیب بڑا کوئی نہ۔ یا امام زمانہ ہمارا پرسا قبول شہزادی کونین سيعلم الذين ظلموا من آمین۔ یار جہاں جہاں ممالک میں ظلم ہو رہا ہے مومنین و مومنات پر، پروردگار وہاں تمام مومنین مومنات کو اپنے حفظ و امان پروردگار۔ یقیناً جو ایران میں جنگ ہو رہی ہے امام ضامن کا واسطہ، پروردگار ایران کو جلد سے جلد فتح نصیب، ظالمین کو فی النار فرمانا، شام کی ظالم حکومت کا خاتمہ، روزوں کی زیارت عام ہو جائے، جلد سے جلد بقی میں روضہ شہزادی کونین ائمہ طاہرین کے روضے تعمیر ہو جائے۔ آپ سے گزارش ہے 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور مرزا محمد رضا ابن مرزا علی جواد مرزا سید محمد تقی رضوی
مرحوم ابن سید عباس حسین رضوی، مرزا مشتبہ احمد ابن مرزا محمد رضا کی روح شاد. بسم اللہ الرحمن الرحیم.